15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ 15 شعبان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ رحیم، اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں، اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا یا چراغاں کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے۔ تو میں اس کے غلط ہونے پر 2 دلائل دوں گا۔ پہلی دلیل تو یہ کہ تو کسی روایت سے کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں، تو یعنی کوئی روایت تو ہونا، تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں، اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نہانے دھونے کا، نہ کپڑے پہننے کا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں، وہ رات کو شروع ہوتی ہے، رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ عید الفطر کو آپ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے، یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو، وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے، خطبہ اور نماز۔ اور اس کی ایک لاجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شب میں عبادت کے لیے اہتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں گے کہ اس رات میں آپ جمع ہو کر مسجدوں میں عبادت نہ کریں کیونکہ یہ پہلے ثابت نہیں ہے یا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور و تفکر فرما لیجئے کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں ہوا اور مذہب اسلام اس کام کو پسند کرتا ہے، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، تو اس کام سے ہرگز نہ روکا جائے۔ ویسے ہی لوگ عبادت کی طرف مائل نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ 15 شعبان کی شب جو رمضان شعبان ہے، 15ویں شب، اس میں لوگ مسجد میں آئیں۔ اچھا ہے کہ آپ اہتمام کریں، کوئی اچھا اصلاحی بیان رکھیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اس اصلاحی بیان کو سن کر پھر پورے سال کے لیے نمازی بن جائیں۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلے تو یہ تھا نہیں، اب اس طریقے سے اہتمام، تو دیکھیں نوافل پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، درود شریف پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، قرآن پاک پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، راتوں کو جاگنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے خاص 15ویں شعبان کو ہی کیوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لوگ کسی مخصوص وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لیں لیکن اسے شریعت کے لازم کردہ کی طرح لازم نہ سمجھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بھی تو شادی بیاہ کی تاریخیں فکس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ شریعت نے تو نہیں کہا کہ اس تاریخ میں شادی کریں، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے فکس کرتے ہیں، اور ایسی فکس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کارڈ بن جائے تو پھر وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اس تخصیص کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شادی کرنا سنت کریم، اگر آپ کا جو دنیاوی معاملہ ہے آپ کے لیے دنیاوی ہوگا، ہمارے لیے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، چلے میں اور آگے چل لیتا ہوں۔ اب اس کا ذرا مجھے جواب دیجئے کہ مسجدوں میں جماعت کے اوقات مخصوص کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا؟ سرکار نے اس کا حکم فرمایا؟ صحابہ کرام نے حکم فرمایا؟ تو پھر آپ نے 5 نمازوں کی جماعت کے اوقات کیوں مخصوص کر رکھے ہیں؟ اور اتنے مخصوص کر رکھے ہیں کہ نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نمازی حضرات امام صاحب کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو تخصیص آپ نے کی ہے، بتائیں کہ اس تخصیص کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا شریعت نے کہا تھا کہ جماعت کے لیے وقت مخصوص کرو؟ اگر ہے تو دکھائیے کہاں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں یہ تو اس لیے ہے نا کہ تاکہ لوگ ایک خاص وقت میں آئیں اور ایک بڑی جماعت ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر اگر شریعت نے کسی وقت کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کرنا نہ بھی لازم کیا ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر 15ویں شب کو علماء اجازت دے عوام الناس کو کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں آئیں، خرافات سے بچیں، بستر پہ سونے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آئیں، نوافل وغیرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اصلاحی بیانات سنیں اور آئندہ کے لیے اچھے منصوبے اچھے ارادے بنائیں۔ بتائیے اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ دیکھیں کہ بلا مبالغہ 80% مساجد جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، اس میں لوگ آ رہے ہیں، آپ سب کو کہیں کہ یہ بدعتی ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، اس رات میں جا کر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد ان میں جواز کے پہلو نکالیے اور اچھے نیت سے اچھے ارادے سے لوگوں کو عبادت کی طرف آنے دیجیے۔ اور یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصلاحی بیان رکھیں، اچھے بیان رکھیں۔ اور میں تو دیکھتا ہوں میرے بیان ہوتے ہیں الحمدللہ، میں جاتا ہوں مساجد کے اندر، اس دفعہ بھی غالباً میرے 2 یا 3 بیان ہوں گے ایک ہی رات میں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کتنے لوگ سامنے سے بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، عبادات کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سارے فائدے نظر انداز کر کے بس اس چیز کو ہم بیس بنا لیں کہ جی وقت کیسے مخصوص کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا تھا۔ تو جماعت کے لیے وقت مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں، شادی بیاہ کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں، ولیمے کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کے اندر سال شروع ہوگا اس فکس تاریخ میں کوئی بات نہیں، دستار بندی اس تاریخ میں ہوگی کوئی بات نہیں، ختم بخاری اس تاریخ کو ہوگا کوئی بات نہیں، سلیبس یہ والا اتنا، یہ کتاب 6 مہینے تک چلے گی، یہ سال تک چلے گی، یہ ہم تخصیص کر لیں مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں۔ یعنی یہاں کوئی بھی بات نہ ہو اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مساجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جو تعویل اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جو جلسے جلوسوں کے لیے وقت مخصوص کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت مخصوص کرنے میں کون سی قباحت پیدا ہو گئی؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہ کریں، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے آپ نے جواز کے پہلو نکال لیے اور ترمیمی پہلو نکال لیے اور شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے ترمیمات نکال لی ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے، تو پھر اس مقصد کو کیوں آپ خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں؟ اور جو اس پر عمل پیرا ہے ان سب کو جہنمی بنانے کی ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں اور پھر فیصلہ کیجیے۔